میری قوم کے نوجوانوں تم کدھر جا رہے ہو؟ ایک بڑی گندی ہوا. شادیوں میں ہم نے دیکھا تھا، کچھ دن پہلے مہندی کی رسم آئی، پھر ہلدی کی رسم آئی، وہ خواتین میں تھی. اب لڑکے بھی ہلدی کی رسم منا رہے ہیں. کہاں سے آئی ہے بابا؟ ہے سچے پکے مسلمان، بتائیے کہاں سے آئی بابا؟ یعنی لڑکے بھی ہلدی کی رسم سب جانتے ہو، پیلے کپڑے پہنتے ہیں، سب پیلا ہی پیلا ہوتا ہے اس میں. کہاں سے ہے یہ خرافات؟ ان خرافاتوں کا مطلب کیا ہے؟ کہو کہ زمانہ ایسا، زمانہ چل رہا ہے، معاشرہ چل رہا ہے، قوم کا مزاج ایسا، معاشرہ چل رہا ہے، معاشرہ ایسا چل رہا ہے. میں کہوں گا میرے بھائیوں نوجوانوں، یہ بزرگ انقلاب پیدا نہیں کریں گے، یہ صرف دعا کے لیے ہے. انقلاب میری قوم کے نوجوان کو پیدا کرنا ہے. بول دو یار سبحان اللہ. یہ بزرگ انقلاب پیدا نہیں کریں گے. تم دیکھ نہیں رہے ہو کتنی بیٹیاں، کتنی بہنیں مرتد ہو گئی، اپنا مذہب چھوڑ کے غیروں میں شادیاں رچا رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ پڑھ نہیں رہے ہو کتنے اخبارات میں کتنی بہن بیٹیوں نے اپنا مذہب چھوڑ کے دوسروں میں شادی رچا لی، اور شادی رچانے کے بعد چند دنوں کے بعد کسی کو قتل کر دیا گیا، کسی پر اللہ اکبر کبیرہ تیل چھڑک کے آگ لگا دی گئی، کسی کے عضو خاص کو کاٹ لیا گیا. بتائیے کون ہے ان کا ذمہ دار؟ کون ہے ان کا ذمہ دار؟ کون ہے ان کا ذمہ دار؟ اللہ اللہ. تو تمہیں میدان میں آنا پڑے گا میرے نوجوانوں، میری قوم کے نوجوانوں، تمہیں میدان میں آنا پڑے گا. سنو، جس قوم کے نوجوان بگڑ جاتے ہیں اس قوم کا اللہ اکبر کبیرہ وہ قوم برباد ہو جاتی ہے، ہلاکت کے دہانے پر چلی جاتی ہے. اگر تم بگڑ گئے، ارے بگڑ ہی گئے، اگر تم بگڑ گئے سمجھ لو تمہاری قوم کا سودا ہو جائے گا. تمہاری قوم مسلم کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، تمہاری قوم مسلم کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا. اور بگڑ ہی گئے. ہم پورا دن کانوں میں لیڈ لگا کے گانے سنتے، موویاں دیکھتے، گیم کھیلتے، اپنی راتوں کو برباد کرتے، اپنی زندگی کو برباد کرتے، اپنی جوانی کو برباد کرتے. میں کہوں گا نوجوانوں میدان میں آؤ اور بتاؤ دنیا والوں کو ہم تمہارے غلام نہیں ہیں، ہم 16 سالہ محمد بن قاسم کے غلام ہیں. ہم تمہارے غلام نہیں ہیں، ہم خالد بن ولید کے غلام ہیں. ارے جوان وہ ہوتا ہے 16 سال کا جوان اگر کفر میں قدم رکھ دے تو پورے ملک کے کفر کو ہلا کر رکھ دیتا ہے اور کفر کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یار یہ کتنا متقی پرہیزگار ہے. کوئی بزرگ ہوتا، کوئی عمر رسیدہ ہوتا، مگر جب دیکھا کوئی بزرگ نہیں، عمر رسیدہ نہیں، کوئی 50 سال والا نہیں، بلکہ 16 سال کا محمد بن قاسم ہندوستان ایمان پھیلانے کے لیے آ رہا ہے، اسلام پھیلانے کے لیے آ رہا ہے. اسی لیے دنیا والوں کو بتاؤ ہم تمہارے غلام نہیں، ہم تو مدینے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں. میری قوم کے نوجوانوں تمہیں سدھرنا ہوگا. تم سدھر گئے تبھی معاملہ ٹھیک، ورنہ معاملہ بہت خسارے میں ہے. قوم کا مستقبل ہے نوجوان، قوم کا سرمایہ ہے نوجوان. اسی لیے نوجوانوں کو اچھا ہونا ضروری ہوگا. قرآن کی تلاوت ہم سے آتی نہیں، کلمہ شریف ہمارے یاد نہیں، نمازیں ہمارے یاد نہیں. کیا کریں گے ہم؟ کہاں پہنچ گئے ہم؟ نکاح میں دیکھو کتنوں کے کلمے یاد ہوتے ہیں، بڑے بڑے اچھوں کے پسینے نکل جاتے ہیں بہت بڑے. ہم کدھر چلے گئے؟ کیونکہ ہمیں علماء سے قربت نہیں. آپ جہاں عقیدت رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو، اپنے اندر ایمان انقلاب پیدا کرو اور اپنے بچوں کو سچا پکا عاشق رسول بناؤ. ہاں عاشق رسول بنائیے اپنے بچوں کو. بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کیجیے. پیسہ سب کچھ نہیں ہے، پیسہ بہت کچھ ہے مگر سب کچھ پیسہ نہیں ہے. پیسہ ہے، بچہ بگڑ گیا، شرابی جواری ہو گیا، کسی کام کا ہے پیسہ؟ بتائیے مجھے آپ. اور ہے نہیں. ہمارے علاقے میں بتائیے کتنے نشیڑی ہیں، کتنے جواباز ہیں. کوئی قدم اٹھائے تو بہت سارے اس کے پیچھے لگ جائیں. اگر یہی حال رہے تو سمجھ لو حالات بہت خراب ہیں. ارے اگر جوئے میں، شراب میں فائدہ ہوتا تو قرآن اس کو حرام قرار نہیں دیتا. حرام اسی لیے ہے کہ شراب میں فائدہ نہیں، جوئے میں فائدہ نہیں، سوائے بربادی کے کچھ نہیں. اسی لیے میرے قوم کے نوجوانوں شراب سے باز رہو، جوئے سے باز رہو،
سود بازی سے دور رہو، دلالی سے دور رہو. اللہ پاک نے جتنا قسمت میں لکھا ہے ملے گا ملے گا ملے گا. قرآن کی تلاوت کرتے رہو، قرآن کریم پڑھتے رہو. اللہ پاک نے یہ رات دی ہے، اس رات میں بھی اگر ہماری بخشش نہیں ہوئی تو سمجھ لو پھر کب ہم بخشے جائیں گے. یہ رات بخشش کے لیے ہوتی ہے. آپ سب سے گزارش ہے پورا جلسہ سن کے جائیے. ان کو دولہا بنایا جائے گا طلبہ اعظام کو. ہم اس راستے سے گزر چکے ہیں، بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے، یہ بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے. ان کو آپ دولہا بنتے ہوئے دیکھیے اور ایک تمنا بھی کر لیجئے، اے اللہ آج یہ طلبہ اعظام دولہا بن رہے ہیں، اے اللہ میرے گھر میں بھی پھر کسی نہ کسی کو دولہا بنا دے. یہ تمنا کیجئے. مدرسوں سے جڑ جائیے، مساجد سے جڑ جائیے، علماء کے قریب ہو جائیے، طلبہ سے محبت کیجئے. جب آپ محبت کرو گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک آپ کو یہاں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، دارین میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. امام حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ ایک حدیث لینے کے لیے ایک مہینے کا سفر فرماتے تھے، ایک حدیث لینے کے لیے. تو علم جس طریقے سے بھی حاصل کرو، اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس کا ترجمہ سن لیجئے اور بات ختم کرے. قرآن کیا اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، جب حشر کا دن ہوگا نا، غیب سے آواز آئے گی، حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا، پڑھتا جا، ورتقی، اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اور زور اجلت میں نہیں پڑھنا ہے، جلدی میں نہیں پڑھنا ہے. وَرَتِّلْ كَمَا تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں جیسے ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا ایسے ایسے پڑھ، جہاں تک پڑھتا جائے گا جنت کے زینے چڑھتا جائے گا. ہاں حافظ قرآن پڑھتا جائے گا، جنت کے زینے چڑھتا جائے گا. قرآن کی تلاوت صبح کرو، شام کرو. تلاوت نہیں آتی سیکھنے کی کوشش کرو، قرآن سننے کی عادت ڈالو. اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.